صاحب الزمان یا صاحب الزمان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین. محترم ناظرین گرامی، آج ہماری گفتگو کا موضوع مولا امام زمان علیہ السلام کے جو موضوعات ہیں ان کے بارے میں بعض اوقات جو غلط تشریح کی جاتی ہے، اس حوالے سے آج ہماری دوسری نشست ہے. پچھلی نشست کے اندر، پچھلے پروگرام میں ہم نے انتظار فرج کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ بعض لوگ اس سے مولا کے ظہور کی تیاری کا معنی نہیں لیتے، بلکہ گناہ و فساد و ظلم کے مد مقابل خاموشی یا بلکہ اس گناہوں کے اندر اضافے کا معنی لیتے ہیں. تو اس حوالے سے تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے. آج ہماری گفتگو جو ہے وہ مولا کی شخصیت کے حوالے سے لوگ جو مختلف مرادیں، مختلف قسم کی تشریحیں کرتے ہیں، اس حوالے سے ہم آپ کی خدمت میں کچھ چیزیں بیان کریں گے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بعض لوگ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے منتظر ہیں اور ان کے نزدیک جو ہے امام کا تصور کچھ اس قسم کا ہے کہ مولا آئیں گے تو سارے کام وہ انجام دیں گے، ہم کچھ بھی نہیں کریں گے اور ہمیں بیٹھے بیٹھے سب کچھ مل جائے گا. اور مولا کی جو شخصیت جو ان کے ذہنوں میں تصور ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم جو بھی کریں گے ہمیں کچھ بھی نہیں کہا جائے گا اور اس زمانے کے سارے کام موزانہ انداز سے ہوں گے، ہم صرف عیش و نوش کریں گے اور مولا جو ہیں وہ ہر قسم کے لوگوں کو معاف کر دیں گے. وہ زمانہ صرف ایک عیش و نوش کا زمانہ ہے جس کے اندر لوگ جو ہے وہ پر مسرت زندگی گزاریں گے اور اس میں کوئی اور خاص کام نہیں ہے. اس حوالے سے چونکہ یہ تصور جو ہے قدیم الایام سے بعض شیعوں کے اندر موجود تھا، حتیٰ کہ ائمہ علیہ السلام کے دور میں بھی بعض لوگ اس قسم کا تصور رکھتے تھے کہ جب بھی امام ظہور کریں گے تو ہمیں تو کوئی کام کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، سارے کام مولا خود کریں گے، معجزے کے ذریعے دنیا کو ٹھیک کر دیں گے اور ہمیں بیٹھے بیٹھے دنیا کے خزانے اور دنیا کی پرمسرت زندگی جو ہے وہ ہمیں مل جائے گی. اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ مولا امام رضا علیہ السلام سے کسی نے یہی بات کی تو مولا نے جو جواب دیا وہ یہ فرمایا کہ گویا تم اس زمانے والوں سے سہل پسند ہو، یعنی تم جو اس قسم کی سوچ رکھتے ہو یہ سوچ بتاتی ہے کہ تمہیں سہل پسندی جو ہے وہ چاہیے، تمہیں مشقت، تمہیں جہاد، تمہیں زحمت یا اس قسم کی زندگی پسند نہیں ہے. اس کے بعد امام جو ہے وہ ایک تصویر کھینچتے ہیں زمانہ ظہور کی، فرماتے ہیں کہ جب قائم قیام کریں گے تو سواریوں پر ان کے جو ساتھی ہوں گے یا اس زمانے کے جو شیعہ ہوں گے، اس زمانے کے جو مومنین ہوں گے، تو وہ سواریوں پر مسلسل کوشش اور جنگ کی تھکاوٹ کی وجہ سے خون اور پسینہ بہانے اور نیند کو ترک کرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں کریں گے. مولا اشارہ فرما رہے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام نے معجزے کے ذریعے دنیا کو ٹھیک نہیں کرنا. ہاں، معجزہ ایک امام کی شخصیت کے اس بات کے لیے، ان کی حقانیت کے لیے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن دنیا کو جو امام نے دنیا کی جو اصلاح کرنی ہے، دنیا کے جو امور کو درست کرنا ہے، وہ معجزے کے طریقے سے نہیں ہوں گے، بلکہ مولا اور ان کے ساتھی جو ہے وہ مسلسل کوشش کریں گے. اس کوشش میں تھکاوٹیں آئیں گی، خون بہانا پڑے گا، خون ان کے جسموں سے بہے گا، بے پناہ پسینہ بہے گا، لیکن وہ نہیں تھکیں گے اور مسلسل کام کریں گے یہاں تک کہ پوری دنیا پر اللہ کا حکم جو ہے وہ نافذ ہو جائے. تو یہ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ پھر اس قسم کا نظریہ ہمارے ذہنوں میں کیوں پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیوں اس امام کا ظہور کا انتظار کریں کہ جس کے بارے میں صرف ہمارے ذہنوں میں ایک خوش کن اور دوسرے لفظوں میں ایک اچھے اس قسم کے تصورات ہیں کہ بس ہمیں سب کچھ بیٹھے بیٹھے مل جائے گا. یہ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ امام زمانہ علیہ السلام کے موضوع پر جو روایات ہیں ان کا مطالعہ نہیں کرتے، ہم وظائف منتظرین کا مطالعہ نہیں کرتے، ہم جو ہیں وہ ائمہ علیہ السلام کی زندگی میں جو کچھ ہوا ہے اور کیا کرنا چاہیے تھا جو نہیں کیا، اس کے کیا نتائج نکلے، اس کا مطالعہ جو ہے وہ نہیں کرتے. اب وہ لوگ جو اس قسم کی فکر رکھتے ہیں، اس کا نتیجہ جو ہے وہ کیا ہوگا؟ ظہور کے اسباب فراہم نہیں ہوں گے، چونکہ مولا کا ظہور جو ہے وہ موقوف ہے کہ منتظرین جو کہ ان کا انتظار کر رہے ہیں وہ اس انتظار کے ساتھ ساتھ ایسے کام کریں کہ جو مولا کے ظہور کی راہ کو ہموار کرے، مولا پر حجت قائم ہو،
مثلا منتظرین تیاری کریں. اگر دنیا کے اندر عدالت نافذ کرنی ہے تو منتظر پہلے اپنے وجود پر عدالت نافذ کرے، اپنے گھر میں عدالت نافذ کرے. اگر دنیا کی اصلاح کرنی ہے تو پہلے اپنی اصلاح کرے، اپنے گھر کی اصلاح کرے، جہاں جہاں تک ہو سکتا ہے اصلاح کرے اپنی سوسائٹی میں، اپنے معاشرے میں. اور دوسرا جو اس کا نتیجہ نکلتا ہے، جو صحیح نتیجہ نہیں ہے، منفی نتیجہ جو ہے اس قسم کی فکر کا، وہ یہ نکلتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ شرعی ذمہ داریوں کو نبھانے میں سست ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب امام نے ظہور کر کے خود ہی سارے کام کرنے ہیں تو ہمیں پھر یہ سارے نیک کام کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو بس اس حوالے سے رائے حل جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم دین کے اندر بصیرت رکھیں، احادیث کے اندر بصیرت رکھیں، اس موضوع پر جو لٹریچر ہیں اس کو اچھے طریقے سے پڑھیں، اس موضوع پر صحیح معنوں سے جو ہے وہ غور و فکر کریں. تو علماء جو ہیں وہ 2 پوائنٹ کے اندر اس کا رائے حل بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ احادیث مہدویت کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں کہ معجزے کی شکل میں جو غیبی امداد ہے وہ کیا ہوتی ہے اور وہ کیسے آتی ہے اور اس کی کیا شرائط ہیں. ہر ٹائم تو معجزہ نہیں ہو سکتا، ہر ٹائم تو کرامت نہیں ہو سکتی، ہر ٹائم تو نبی یا پیغمبر جو ہے وہ غیبی امداد نہیں لیتا. اس کی بھی بعض وقت وجوہات ہوتی ہیں اور وہ کیا ہوتی ہیں. پہلے اس موضوع کو اچھی طرح پڑھیں تاکہ یہ چیز آپ کے ذہن میں واضح ہو جائے کہ معجزے کی کہاں ضرورت ہوتی ہے اور کہاں نہیں. اور دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک امام جو یقیناً مہربان ہے ہمارے حق میں، یقیناً امام شفیق باپ سے بھی زیادہ شفیق ہیں، لیکن یہ شفقت و یہ محبت و یہ مہربانی اس کی بھی کوئی حدود ہیں یا نہیں. آیا یہ اس قسم کی ہو جس میں اللہ کی ناراضگی ہو؟ آیا اس قسم کی ہو جس میں شرعی حدود پامال ہو؟ نہیں، اس کے اندر بھی جو ہے وہ ایک حد بندی ہے. امام جو ہے وہ مومنین کے لیے، مسکینوں کے لیے، محتاجوں کے لیے یقیناً مہربان ہے، لیکن ظالموں کے لیے مہربان نہیں ہے، جنایت کاروں کے لیے مہربان نہیں ہے، مجرموں کے لیے مہربان نہیں ہے. جنہوں نے ظلم اور جنایات کی ہیں، جنہوں نے ایسے ایسے کام کیے ہیں کہ ان کو سزا دی جائے، تو وہاں مہربانی کا تقاضا ہے کہ ان کو سزا دی جائے تاکہ جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے ان کو تسکین ہو اور ان لوگوں کو دنیا میں سزا ملے تاکہ جہنم کی سزا سے بچ جائیں. یہی ان پر مہربانی اور لطف ہے. تو بس ایک شخصیت جو بہت زیادہ امام کو مہربان کی شکل میں اس انداز سے کہ گویا وہ مجرموں کو بھی کچھ نہیں کہیں گے، یہ بات بھی جو ہے وہ غلط ہے. کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو صرف مولا سے ڈراتے ہیں، وہ امام کو ایک قہار کی شکل میں پیش کرتے ہیں کہ جنہیں سوائے قتل اور خون بہانے کے کوئی اور جو ہے وہ فرصت نہیں ملے گی اور یہی امام کریں گے. ہمارے ممبر پر بعض اوقات ایسے لوگ آتے ہیں، بعض اوقات ایسے لوگ آتے ہیں جو اس قسم کی جھوٹی سچی کہانیاں یا بعض ضعیف روایات بیان کر کے لوگوں کو امام کے ظہور کے حوالے سے پریشان کر دیتے ہیں. اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا سب سے پہلا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ امام کی نسبت جو ہے وہ محبت کی بجائے نفرت کا احساس پیدا کرتے ہیں، اضطراب پیدا کرتے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ امام جو ہے وہ ظہور فرمائے، چونکہ وہ خوفزدہ ہو گئے ہیں. اور دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ امام کا جو ایک تصور ہے کہ امام مہربان، باپ سے بھی زیادہ مہربان ہے، وہ تصور ختم ہو جائے گا. اس کی جگہ جو ہے ڈر اور خوف لے لے گا، اور لوگ جو ہیں حتیٰ کہ وہ لوگ کہ جو نیک ہیں اور سارے لوگ ہیں وہ بھی خوف زدہ ہو جاتے ہیں. اور تیسری چیز جو ہے وہ لوگوں کے اندر مایوسی ہے کہ جب اس قسم کی باتیں کی جائیں تو وہ جو بیچارے اپنی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، وہ جو نیک راہ پر آنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ جب دیکھتے ہیں کہ نہیں امام نے تو کسی صورت میں نہیں بخشنا، نتیجتاً وہ مایوس ہو جاتے ہیں. اور یہ مایوسی ممکن انہیں دین سے دور کر دے، انحراف میں ڈال دے، ہو سکتا ہے وہ دین کو ہی چھوڑ دیں. تو لہذا اس کا رائے حل جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ایسی روایات جو اس قسم کی باتیں کرتی ہیں ان پر تجزیہ کرنا چاہیے، ان کی اسناد دیکھنی چاہیے، اور ان کے اندر جو مضمون ہے اسے قرآن اور صحیح احادیث کے ساتھ مطابقت دینی چاہیے. یقیناً یہ روایات جو اس قسم کی ہیں وہ درست نہیں ہیں. امام کی یہ شخصیت نہیں ہے کہ وہ صرف خون بہائے اور اس کے علاوہ کچھ نہ کرے. دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس موضوع کے جو ماہرین ہیں اور محققین ہیں وہ کیا کہتے ہیں، انہوں نے اس موضوع پہ کیا لکھا ہے. یعنی جب امام مہدی علیہ السلام ظہور کریں گے، آیا واقعاً اتنی وسیع پیمانے پر قتل و غارت ہوگی؟ اس موضوع پر جنہوں نے تحقیق کیا اور تمام روایات کو جمع کیا، وہ جو ہے اس موضوع کے اندر آپ کو بتائیں گے کہ نہیں، قتل و غارت جو ہے وہ سب لوگوں کی نہیں ہے. اول تو اتنی قتل و غارت نہیں ہے، اگر ہے تو ان لوگوں کی ہے جو ظالم ہیں، جو جنایت کار ہیں، ان لوگوں کی ہے کہ جو امام کے مد مقابل آ گئے اور ہر صورت میں امام سے جنگ کرنا چاہتے ہیں.
نہ کہ ہر آدمی کی امام جو ہے اس کا فریضہ یہ ہے کہ گناہگاروں کو واعظ و نصیحت کرے، جن گناہوں کی حدود شرعی ہے وہاں حدود شرعی جاری کرے، اور جہاں جو ہے حدود شرعی نہیں ہے وہاں حدود شرعی جاری نہ کرے، نہ کہ ہر گناہ کی سزا قتل ہے۔ اگر امام ایسا کریں گے تو وہ خود ظالم ہے۔ امام تو دنیا میں ظہور فرما رہے ہیں کہ ظلم کو ختم کریں، نہ کہ وہ خود ایک نیا ظلم جو ہے وہ شروع کریں گے۔ لہذا ایک اور چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو بتائیں کہ امام کی کیا علامات ہیں۔ اب میں آپ کی خدمت میں امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے جو روایت میں بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ امام کی 3 علامتیں ہیں کہ جواد بالمال، مال کی سخاوت کرنے والے ہیں، رحیم بالمساکین، مسکین و محتاجوں کے ساتھ نہایت مہربان ہیں، شدید علی العمال، جو گورنمنٹ کے کارندے ہیں، جن کے پاس ادارے ہیں، جو حکومتوں میں بیٹھے ہوں گے، ان پر سختی کریں گے تاکہ لوگوں کی خدمت کریں۔ ورنہ امام کی جو حیثیت ہے وہ عام لوگوں کی نسبت، اس کے حوالے سے امام رضا علیہ السلام یوں فرماتے ہیں کہ امام سب لوگوں سے بڑھ کر عالم، سب سے بڑھ کر صاحب حکمت، سب سے بڑھ کر پرہیزگار، سب سے بڑھ کر حلیم، سب سے بڑھ کر شجاع، سب سے زیادہ سخی، وہ لوگوں سے ان کی جانوں سے بڑھ کر اولویت رکھنے والے، لوگوں سے ان کے والدین سے زیادہ درد دل رکھنے والے ہیں۔ تو آخر میں ہم یہی نتیجہ نکالیں گے کہ ان روایات جو بہت زیادہ محبت کو یا بہت زیادہ قتل و غارت کو بیان کرتی ہیں، تو ان دونوں طرف کا جو موقف ہے اس کے اندر صحیح شیعہ موقف جو ہے وہ میانہ روی ہے، نہ افراط ہے نہ تفرید ہے۔ ایک معتدل جو ہے موقف ہمیں اپنانا چاہیے، وہ یہ کہ ظالموں کے ساتھ امام سختی سے پیش آئیں گے، عام امت چاہے گناہ گار ہی کیوں نہ ہو اس کے ساتھ امام محبت و رحمت سے پیش آئیں گے اور ان کو ظلم سے نکال کر نور ہدایت کی طرف لائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔